گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دن منایا گیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دن منایا گیا کہ وہی ہماری رول ماڈل ہیں ہماری زندگی میں. حضرت فاطمہ کیا ہے, جنت کی سردار ہیں, تو ہم نے انشاء اللہ تعالیٰ جس طرح باجی نے بتایا پلٹ کے جنت میں ہی جانا ہے, تو ہم نے انہی کو اپنا رول ماڈل کے طور پر ہم نے اس دن کو منایا. لیکن افسوس وہاں ہوا اور ہم ذرا چوکنے ہو گئے کہ اس دن کو جب ایک اسلامی معاشرے میں ایک غلط معنی پہنانے کی کوشش کی گئی تو یہی خواتین ایک مسلمان پاکستانی خاتون کی ذہنیت اجاگر کرتے ہوئے ان کی نمائندہ بن کر ملک کے کونے کونے سے آواز بلند کرنے کے لیے نکل آئیں اور دنیا کو باور کروایا کہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے جس پر اللہ کی مرضی چلتی ہے اور نیک بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوا کرتی ہیں. فرانس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو چیلنج کیا گیا تو جماعت نے ملک کی مہم چلائی کہ فرانس کی ایک ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. اور اب ایک مسلم پاکستانی معاشرے میں ٹوٹتے ہوئے خاندانی نظام کی نزاکت و اہمیت کو بھانپتے ہوئے جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے خاندانی نظام کے استحکام کو اجاگر کرنے کے لیے 10 فروری تا 10 مارچ تک بھرپور ملکی مہم چلائی جس کا ایجنڈا یہ تھا, اور اسی سلسلے میں پروگرام بھی ہمارا جو آج ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, ایجنڈا جس کا یہ تھا کہ خاتم الانبیاء محسن نسوانیت بن کر آئے. آپ نے عورت کو اس کا جائز مقام عطا کر کے کل انسانیت کو احسان مند کیا. لیکن افسوس کہ اس ہوس زدہ معاشرے کی ستائی ہوئی آج کی عورت پھر اپنے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کی خاطر حقوق نسواں کی تحریکوں کے پرفریب جال کا شکار ہو رہی ہے. حقوق نسواں کے مصنوعی ادارے عورت کے وقار اور خاندان کے وجود کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہیں جو اللہ کے قوانین سے بغاوت, عورت کی بے جا آزادی, گھرداری کی نفی اور جنسی بے رحمی کی طرف راغب کر رہے ہیں. یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر چلنے والے ڈرامے بھی واضح طور پر خاندانی زندگی سے متنفر کرتے نظر آ رہے ہیں. مسلسل اور کثیر احتجاج کے باوجود ان ڈراموں پر پابندی نہیں لگائی جا رہی. اس وقت جبکہ خاندان کو درپیش خطرات پر دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, فکرمندی کا مقام یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرہ ہونے کے باوجود ہمارے ہاں بھی خاندان کا ادارہ ٹوٹتا بکھرتا محسوس ہو رہا ہے. اور یہ ایک ایسی خطرے کی گھنٹی ہے جس پر نہ صرف ارباب اختیار کو تشویش لاحق ہونی چاہیے بلکہ والدین, اساتذہ کرام, سماجی تنظیموں, علماء دین, ائمہ مساجد اور اصلاحی معاشرہ کے لیے کام کرنے والے ادارے مثلاً تعلیمی ادارے, ذرائع ابلاغ, خصوصاً ٹی وی چینلز پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاندان کے ادارے کو مضبوط و مستحکم کرنے والے رویے پروان چڑھائیں. نوجوان نسل کو یہ باور کرائیں کہ محفوظ مستقبل کے لیے مضبوط و مستحکم خاندان کا وجود بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ارباب اختیار اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, آپ انشاءاللہ اس سے متفق ہوں گی, کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 35 کے تقاضے کے مطابق شادی, خاندان, ماں اور بچے کی حفاظت کے حوالے سے مملکت اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلامی معاشرے میں ایک عورت اور ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے وظائف باندھے جاتے تھے, اس کی ذمہ داری بہت حد تک گورنمنٹ پر بھی ڈالی گئی ہے. دوسری چیز کہ آئین کے آرٹیکل 37G کے مطابق حکومت عصمت فروشی, قمار بازی, زرع نساء ادویات کے استعمال, فحش لٹریچر اور اشتہارات کی تباعد نشر و اشاعت یعنی فحش اشتہارات کی تباعد نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرے. ملک میں حیا کا کلچر عام کیا جائے. عورت کو اسلام کے عطا کردہ حقوق, کون سے حقوق ملے اسلام میں عورت کو؟ حقوق وراثت, حق شہادت, حق ولایت, حق وصیت اور حق نکاح خلا جیسے قانون معاشرتی حقوق کی عملی طور پر فراہمی کو ممکن بنایا جائے. عورت کو جائے ملازمت پر تحفظ, آزادی اور پرسکون ماحول مہیا کیا جائے. کہ عورت جب اگر گھر سے نکلتی ہے, جاب کرتی بھی ہے, جاب پہ اسلام میں منع برائی نہیں ہے, لیکن اس کو یہ کہ پرسکون ماحول اس کو مہیا کیا جائے. ملک میں مخلوط تعلیم کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کرتے ہوئے طالبات کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے بحال کیے جائیں. میرے خیال سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ خواتین کے علیحدہ تعلیمی ادارے ہوں. ٹی وی ڈراموں اور ٹاک شوز میں عورت کے مقام و مرتبے اور رشتوں کے تقدس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. طالبات کی اخلاقی تربیت
اور تعمیر سیرت و کردار کے حوالے سے حیا اور حجاب کے شرعی احکام کو شامل نصاب کیا جائے. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو تعلیم دلائی, مغرب میں تعلیم, لیکن جب اپنے اسلام سے دور کر دیا تو پھر یہ پروان چڑھی کہ بس میں اور میری مرضی, اور میں تو خود کما سکتی ہوں, خود کھا سکتی ہوں, مجھ پہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک سوچ سامنے آئی جس سے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں. تو طالبات کی اخلاقی تربیت کے لیے شرعی حجاب کے شرعی احکامات کو نصاب میں شامل کیا جائے. خواتین کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے محفوظ اور پاکیزہ معاشرے کا قیام بھی حکومت وقت کی اہم ذمہ داری ہے. میرے خیال آپ سب اس چیز سے, اس قرارداد سے متفق ہوں.